वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास उर्दू में हम पढ़ रहे थे। सबक नंबर 12 आजमाइश शरत है। और ये जो सबक है इसके चंद वीडियो आप देख चुके हैं। और ये जो सबक है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 65 यानी 65 से शुरू होता है। तो ये एक कहानी है, आजमाइश शरत है कि एक बूढ़ा बाप कैसे इस कहानी में, अब तक की जो कहानी मैं बता रहा हूँ मैं, तो जो अभी तक हमने पढ़ी है उससे आगे जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराने के लिए पुरानी जो है ये पिछला जो है ये पिछली कहानी, ताकि आपको याद रहे कि एक बूढ़ा आदमी था, मरते वक्त अपना जो अकेला बेटा था उसका अकलौता, तो उसे नसीहत की कि आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। तो कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबरी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाए यानी सर और पाँव खरीद लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सिरी पाए लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ और दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आई। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उसके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं, यानी बहुत घबराई हुई है वो, और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझे कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई है, नाचाकी हुई होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। तो ये थी अब तक की कहानी जो हम पढ़ चुके थे यहाँ तक। तो आज हम यहाँ से इस कहानी को, जो एक सबक आमोज कहानी है, आज यहाँ से आगे हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। कि बिल्कुल इसकी बीवी से अब रहा न गया। जो ये इसका दोस्त था जो जासूसी का काम करता था सरकार के लिए, तो उसने जब अपने दोस्त की बीवी को देखा, पहले उसे शक हुआ, जब उसको खौफजदा उसने पाया तो उसे शक हुआ मियाँ बीवी में कुछ झगड़ा हुआ होगा। लेकिन उसे ये भी पता था कि इनमें अक्सर ये जो थी अच्छी इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, इनमें कभी कोई झगड़े की बात नहीं थी। तो उसे और शक होने लगा कि और कोई बात है। तो उसने पूछ लिया, भाभी सच सच बताएं कि क्या बात है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी, जो नौजवान इसका दोस्त था उस सरकारी जासूस का जिनके यहाँ ये आया जाया करता था, इसकी बीवी जो है फूट फूट कर रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उससे इल्तिजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सको। उससे अब इल्तिजा करने लगी, उससे अब ये जो है ये कहने लगी कि अब जो तुम्हारा दोस्त है यानी इसका शौहर, उसे आपके बगैर कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जो था सरकारी मुखबिर था, तो यही उसे बचा सकता था।
کیونکہ بیوی کی نظروں میں جو ہے اس کے شوہر نے سری پائے نہیں بلکہ اس اپنے کسی دشمن کی کھوپڑی کو اپنے صحن میں جو ہے دفن کیا تھا۔ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ لایا جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا۔ تو اس نے تو سیدھا ہی کہہ دیا، اس نے کہیں جا کر کہیں وہ گیا تھا اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، یعنی سر کاٹ کر لایا ہے، جسے ہم نے ابھی پڑھا کہ کھوپڑی لائی تھی اس نے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڑھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ بولا اس نے کسی کا قتل کیا ہے اور گڑھا کھود کر ہم نے اس کا جو ہے سر اسے ہم نے اپنے آنگن میں چھپا دیا ہے، مٹی کے اندر گڑھا کھود کر۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جان نکلا۔ تو اسے تو مخبری کا جو ہے یہ سامان مل گیا، اس کا تو کام یہی تھا۔ تو اس نے کہا چلو آج تو بڑا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں میں، اس میں اس کو پیسے بھی مل سکتے تھے سرکار کی طرف سے۔ تو خاتون کو دلاسا دے بولا کہ بھابھی کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں اور الٹے پاؤں یعنی وہیں سے مڑا، بجائے پوری طرح اندر داخل ہونے کے۔ جیسے اس نے یہ سنا تو وہیں سے وہ اپنے دوست کی تلاش میں نکلا، اب اپنے دوست کو ڈھونڈنے، یعنی اس عورت کے شوہر۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک ایسی واردات ہوئی تھی جہاں کوئی تو اتفاق سے یعنی کچھ اتفاق تھا، کچھ ایسی کوئنسیڈنس ہوئی تھی کہ ایک شہر میں قتل ہوا تھا اور اس کی قتل کی واردات ہوئی جہاں کوئی قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ ایسا ہی یہاں پہ تو انہوں نے یہ جو ہے یہ سری پائے کاٹ کر اس کے شوہر نے رکھے تھے اور بیوی کو بنا بتائے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ میں دشمن کی کھوپڑی لا رہا ہوں۔ تو وہاں شہر میں اصل میں کوئی قتل ہوا تھا اور وہاں بھی کسی نے اپنے مقتول جس کو قتل کیا تھا، قاتل نے مقتول یعنی جس کا قتل ہوا ہوتا کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ اب جو مقتول تھا جس کا قتل ہوا تھا اس کے جو گھر والے تھے وارث، وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے یعنی امیر لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کے سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی کہ انہوں نے جو قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے بھی انعام رکھا تھا کہ جو ہمیں منادی یعنی اعلان کیا تھا، سب تک یہ اعلان کیا تھا، سارے شہر میں یہ کرا دیا تھا، منادی کرا دی، اعلان کرا دی تھا کہ پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے کہ یہ اعلان کرا دیا تھا کہ کرایا تھا کہ ہم جو ہیں اپنی طرف سے جو ہمارا قتل ہوا ہے، ہمارا جو مقتول تھا ان کے وارث جو تھے جن کا قتل ہوا تھا، جن کے جو اس کے وارث تھے، انہوں نے یہ اعلان کرا دیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے بھی اس شخص کو انعام دیں گے جو ہمارے قاتل جو ہمارے اور پولیس بھی قاتل کی تلاش کرنے میں اب پیج 67 پہ ہم آ چکے ہیں، سرگرم تھی۔ یعنی ایک طرف جن کا قتل ہوا تھا، جس شخص کا قتل ہوا تھا، اس کے گھر والوں نے انعام رکھا تھا کہ جو اس قاتل کا کوئی سراغ ہمیں دے گا، وہیں سے پولیس بھی یہ جو ہے سرگرم تھی، وہ بھی دوڑ دھوپ کر رہی تھی کہ اس قاتل کا نشان جو ہے کہیں سے ہمیں اس کا سراغ حاصل ہو۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا، یہاں جب سرکاری مخبر جو تھا، جو اس شخص کا دوست تھا، جب جس سے اس کی گھر والی نے کہا کہ ہم نے کسی دشمن کا جو ہے سر اپنے آنگن میں جو ہے
زمین میں گاڑ دیا ہے، تو اسے یقین ہو چلا تھا کہ کہیں کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے ہی کیا ہے۔ وہاں تو اتفاقاً شہر میں قتل ہوا تھا، اب جو سرکاری مخبر تھا اسے پورا یقین تھا کہ میرے دوست نے ہی قتل کیا ہے، اور وہ کھوپڑی اپنے آنگن میں جو ہے زمین کے اندر گاڑ دی ہے۔ حالانکہ وہاں پہ سری پائے اس نے یہ جو ہے زمین میں گاڑ دیے تھے تاکہ وہ اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزما سکے۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنے دوست کو بچاتا، اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی، اس کی جو ڈیوٹی تھی، جو مخبری کی ڈیوٹی تھی، فرائض منصبی اور انعام کی لالچ میں، اور جو انعام رکھا تھا ان لوگوں نے، شہر والوں نے جن کے ہاں قتل ہوا تھا، اس کی لالچ میں پولیس کو خبر کر دی، اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تو اسے پورا یقین تھا کہ وہی کھوپڑی ہے اور مجھے یہ جو ہے انعام ملنے والا ہے، اور میں اپنی ڈیوٹی بھی کروں گا۔ تو دوستی کا اس نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کو گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو جب وہ اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا تو آگے اس نے دیکھا کہ اس کا دوست بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی کہ وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ تو جب اس نے دور سے ہی پولیس لے کر وہ ان کے گھر کی طرف آ رہا تھا، تو اس نے دور سے ہی دیکھا کہ اس کا گھر بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس نے پولیس سے کہا کہ آپ یہی وہ قاتل ہے۔ تو یہی نشاندہی کی مطلب ان کو بتایا کہ یہی ہے جو وہ قاتل ہے جس نے شہر میں یہ جو ہے قتل کر کے اس شخص کی کھوپڑی اپنے آنگن میں دفن کی ہے۔ میں چاہتا ہوں، اس نے یہ درخواست کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا دوست میرا سامنا کرے، اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ اس نے سوچا کہ میں کس منہ سے اب جو ہے پولیس لے جا رہا ہوں اپنے دوست کے ہاں اسے پکڑوانے کے لیے اس قتل کے کیس میں جو اس نے شہر میں کیا ہے۔ تو اس اذیت سے، اس عذاب سے بچائے رکھے۔ اس نے پولیس سے کہا کہ آپ جائیں، وہ میں دکھاتا ہوں یہی قاتل ہے، آپ اسے پکڑیں، اور میں وہ کہیں، یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا۔ یعنی اس نے اپنے دوست کا سامنا نہیں کیا، اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تو ایسے میں پولیس نے جو ہے نوجوان جو تھا اسے گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ تو اس کے آگے جو ہے ہمارا ویڈیو لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو یہ پوری کہانی جو ہے، آخری کچھ جو اس میں ہے سبق آموز جو باتیں ہیں ان کے ساتھ ہی تو آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔